السلام علیکم لسنرز اینڈ ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ ناول تمہیں اپنا بنانے کی ضد ہے بہت ہی رومانٹک ایموشنل اور بولڈ ناول ہے لسنرز۔ ہمارے یوٹیوب چینل بولڈ رومانٹک ناول میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں لسنرز۔ اپنے کمنٹس اور لائک کا اظہار ضرور کیجیے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ جی تو چلتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 14 کی جانب۔ دلاور شاہ نے گلے لگا کر لریب کے پیٹ سے لائی اور اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں لیتے ہوئے فکر مندی سے بولا، کیا ہوا لریب؟ تم چیخ کیوں رہی تھی؟ وہ میں لیٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ لریب نے شرمندگی سے سر جھکاتے ہوئے کہا اور اسے احساس تھا کہ اس کی وجہ سے دلاور شاہ کی نیند خراب ہو چکی تھی۔ مجھے اٹھا دیتی تم بھی نہ۔ دلاور نے مسکرا کر پیار سے کہا، مجھے تمہیں نیند سے جگانا مناسب نہیں لگا۔ پھر وہ دھیرے سے گویا ہوئی، تو محترمہ تمہیں تمہارے نہیں جگانے سے میں مزے سے سوتا رہ گیا کیا؟ دلاور نے اس کی ہیزل گرین آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ نہ نہ نہیں سوری، اس نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے چلو اب سو جاؤ، شاباش۔ دلاور کے کہنے کے ساتھ ہی اسے آرام سے بستر پر لٹا بھی دیا اور چادر بھی اس پر ڈال کر خود بھی سونے کے لیے لیٹ گیا۔ وقت کا کام ہے گزرنا اور وہ گزر ہی جاتا ہے، کسی کے لیے رکتا نہیں۔ بالکل اسی طرح دھیرے دھیرے صبح و شام گزرتی گئی اور لریب بھی کے زخم بھی بھرتے گئے اور اس گھر میں آئے ہوئے آج اسے پورے 20 دن ہو گئے تھے۔ دلاور نے پہلے دن کی طرح اس کے کھانے پینے اور دواؤں کا دوسری ضرورتوں کا باقاعدہ خیال رکھا تھا۔ اب لریب خود سے چلنے پھرنے بھی لگی تھی، مگر دلاور شاہ آج بھی دوا مرہم اسے اپنے ہاتھوں سے ہی لگا دیتا۔ اس کے علاوہ باقاعدگی سے سلمہ بیگم اور داجان سے رابطے میں بھی رہتا تھا۔ وہ ہر طرح سے اچھا شوہر ہونے کا فرض نبھا رہا تھا۔ آج لریب کی طبیعت کافی بہتر تھی، اس لیے دلاور صبح سویرے ہی آفس کے لیے نکل گیا تھا اور اس کا ارادہ آج رات کو ہی گھر آنے کا تھا۔ اس کے جانے کے بعد لریب مان بھر سوتی رہی، پھر نیند پوری ہوگی تو اس نے اٹھ کر ناشتہ کیا اور یوں ہی ٹی وی کے سامنے بیٹھی اور ٹی وی وقت گزارنے لگی۔ ٹی وی دیکھتے دیکھتے اسے نیند آنے لگی تو دوبارہ سونے چلی گئی۔ جب وہ سو کر اٹھی تو شام کے 4 بج رہے تھے اور ہاتھ منہ دھوتے کچن میں فریج کھول کر کھڑی ہوگی اور فریج میں اسے قیمہ مل گیا جو یقیناً دلاور شاہ نے رات میں ہی لا کر رکھ چھوڑا تھا۔ لریب نے قیمے کو گرم کیا اور اوون میں پاؤ گرم کرنے لگی اور پاؤ گرم ہونے پر وہ پلیٹ میں نکالتی صوفے پر جا کر بیٹھ گئی اور دھیرے دھیرے سے بے دلی سے کھانے لگی۔ نہ جانے کیوں آج اس کا دل کھانے کو نہیں کر رہا تھا، شاید اسے اکیلا پن محسوس ہو رہا تھا اور روز دلاور کھانا پلیٹ میں سجا کر بالکل بچوں کی طرف سے کھلاتا تھا اور آج اسے تنہا چھوڑ کر بھاگ گیا۔ دلاور کی یاد آ رہی ہے نا؟ لقمہ توڑتے ہوئے اس کے دل سے آواز آئی، ہاں۔ اچانک ہی اس کے منہ سے نکلا تو وہ خود کی سوچ الفاظ پر جیسے ہی چونک سی گئی۔ نہ نہیں، مجھے کسی کی یاد نہیں آ رہی، بس یوں ہی سو کر دل کو نہیں چاہ رہا تھا۔ اپنے خیالات پر اس نے لقمہ پلیٹ میں رکھا اور باقاعدہ نفی میں سر ہلاتے خود کی کلامی کی، جھوٹ۔ پھر اس کے دل نے سرگوشی کی، نہ نہیں۔ پھر اس نے پھر ہکلاتے ہوئے اپنی ہی سوچ کی نفی کی اور جلدی کھانا ختم کرنے لگی۔ کھانا کھا کر سیدھا بیڈ روم میں آ کر آئینے کے سامنے کھڑی ہوگی۔ میرے بال کتنے الجھے لگ رہے ہیں اور حلیہ بھی کچھ خاص نہیں لگ رہا۔ اس نے خود کو سر تپاؤں آئینے میں دیکھتے ہوئے خود کلامی کی۔ اب بال الجھتے تو نظر آئیں گے ہی۔ دلاور شاہ کو کہا لڑکیوں کے بال بنانے کا طریقہ آتا تھا، مگر پھر بھی وہ بہت محبت سے تمہارے بال سنوارتا تھا۔ دل نے پھر دلاور شاہ کی طرف طرفداری کی۔ چپ کم بخت، بڑا دلاور کر رہا ہے۔ لریب نے اپنے دل کی بات پر اسے ڈپٹا اور اچانک ہی وہ اسے دن یاد آ گیا۔ حادثے کے ٹھیک تیسرے دن کی بات تھی جب وہ اپنے چہرے پر آئے بالوں کو ہاتھوں سے باندھنے کی ناکام کوشش میں لگی ہوئی تھی تو دلاور شاہ مسکراتا ہوا اس کے پاس آیا اور کنگھی لے کر بہت ہی محبت سے اس کے بال سنوارنے لگا۔ حالانکہ اس کے بال بنانے کے بعد ہم یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ لریب نے کنگھی نہیں کی تھی۔ اوپر سے دلاور نے اس کے بعد بہت ہی خوشی لریب کو آئینہ بھی دکھا دیا۔ تبھی لریب کو مروتاً تعریف کرنی پڑی تھی، بیچاری کرتی بھی تو کیا کرتی۔ دلاور نے پورے آدھا گھنٹہ جو صرف کیے تھے، اس کے بعد دلاور بغیر کے ہی روز اس کی کنگھی کر دیتا اور اس پل کو سوچ کر غیر ارادی طور پر لریب کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ دلاور نے اتنے دن میرا خیال رکھا، کیوں نہ اسے پیار انداز میں شکریہ بولا جائے۔ اس کے دل نے پھر بغاوت کی، نہ نہیں، وہ کیا سوچے گا؟ لریب اب اپنے دل کی آواز کو دباتی ہوئی بڑبڑائی، کم آن لریب، اب دلاور اتنا تو حق رکھتا ہے کہ اس کے اچھے سلوک پر تم اسے اپنے اسٹائل میں شکریہ کہو۔ دل نے پھر مدھم سی سرگوشی کی اور اس بار لریب نے اپنے دل کی آواز کو دبا نہیں پائی اور شکریہ ادا کرنے کا سوچنے لگے۔ ابھی چند ہی منٹ گزرے تھے کہ اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا جسے سوچ کر وہ مطمئن ہوگی۔ اب اسے اپنی سوچ کو پایہ تکمیل پہنچانا تھا، اس لیے وہ پہلے تو اٹھ کر کپڑے دیکھنے لگی اور آج
پہنے گی کیا؟ تبھی اس کی نظر ایک گرین جوڑے پر گئی تھی جسے اس نے ابھی تک نہیں پہنا تھا۔ لریب نے ابھی وہ جوڑا اٹھایا اور کھول کر اسے دیکھنے لگی۔ یہ ایک اسٹائلش کرتی اور پلازو تھا جس پر باریک خوبصورت سا کام بنا ہوا تھا۔ دوپٹے کے بارڈر پر چھوٹے چھوٹے ستارے چمک رہے تھے، بالکل ایسے ہی ستارے موتیوں کی مدد سے لٹکتے ہوئے آستین میں بھی لگے ہوئے تھے۔ ویسے بندے کی پسند بہت عمدہ ہے، یہ بات تو مجھے ماننی پڑے گی۔ کپڑے کو اوپر سے نیچے تک ستائشی نظروں سے دیکھتے ہوئے لریب نے کھل کر تعریف کی اور دلاور سامنے موجود جو نہیں تھا اس نے کپڑے نکال کر بیڈ پر رکھے اور کچن میں چلی گئی۔ پھر کچھ دیر فریج کھول کر اس نے جائزہ لیا اور تبھی ایک خیال ہوا۔ چٹکی بجاتی ہوئی واپس بیڈ روم میں آ کر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا حلیہ درست کرنے لگی۔ اب میں مارکیٹ جانے کے لیے بالکل تیار ہوں۔ اس نے آئینے میں اپنا عکس دیکھتے ہوئے خود کلامی کی اور پرس سنبھالتی باہر نکل گئی۔ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد وہ ہانپتی ہوئی مارکیٹ سے واپس لوٹی اور اس نے سارا سامان کچن ٹیبل پر رکھا اور بیڈ پر آ کر گر سی گئی تھی۔ کچھ دیر لمبی لمبی سانسیں لینے کے بعد وہ سر تکیے پر رکھتی لیٹ گئی۔ یا خدا، میں اتنا کیسے تھک گئی! لیٹ کر وہ منہ میں ہی بڑبڑائی، شاید گھر میں رہ کر میری عادت ختم ہو گئی اور اتنے دنوں میں آرام بھی تو کر رہی تھی۔ پھر بڑبڑائی، تبھی مغرب کی اذان ہونے لگی اور اس کا دل کیا اٹھ کر نماز پڑھ لے۔ ویسے بھی بیماری کی وجہ سے اس نے اتنے دنوں سے نماز نہیں پڑھی تھی، مگر اسے بہت تھکاوٹ بھی محسوس ہو رہی تھی اور دل کرنے کے باوجود بھی اس نے آنکھیں موند لیں۔ تمہیں 5 نماز وقت پر پڑھنی ہوگی ورنہ گھر سے باہر نکال دوں گا، یہ میرا یہی اصول ہے۔ آنکھیں موندے ہی دلاور شاہ کا کہا ہوا جملہ اس کے کانوں سے ٹکرایا تو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ مجبوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ یہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ ہر چیز میں دلاور 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 کیوں؟ مجھے اس کی باتیں یاد آ رہی ہیں۔ اس نے سر کو گھٹنے پر کہ مجھے اس کی یاد تو نہیں آ رہی۔ اس نے سر کو گھٹنے پر رکھتے ہوئے غصے سے خود کلامی کی۔ تمہیں اس سے محبت تو نہیں ہوگی؟ تبھی دل سے آواز آئی، نہ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بس مجھے 10 دن اور گزارنے ہیں اور میں 1 مہینہ رہنے پر مجبور ہوں، اس لیے یہ سب کر رہی ہوں۔ لریب نے اپنے دل میں اٹھتے خدشات کی نفی کرتے ہوئے باقاعدہ نفی میں سر ہلایا اور خود کلامی کرتی ہوئی وضو کرنے چلی گئی۔ مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ سیدھا کچن میں چلی آئی اور پہلے چائے بنا کر مزے سے پی اور پھر کھانا پکانے کی تیاری کرنے لگی۔ آج اسے دلاور شاہ کا شکریہ جو ادا کرنا تھا۔ اسے سب کاموں سے فارغ ہونے میں پورے 3 گھنٹے لگے تھے۔ اب اس کا ارادہ نہا کر کپڑے بدلنے کا تھا۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا جہاں رات کے 9:30 بج رہے تھے۔ وہ سر جھٹکتی ہوئی باتھ روم میں گھس گئی، نہا کر سیدھا عشاء کی نماز ادا کرنے کھڑی ہوگی۔ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر تیار ہونے لگی۔ کیا پتہ کیوں، مگر آج اس کا دل تیار ہونے کو کر رہا تھا۔ فائلوں کو ٹیبل پر رکھتے ہوئے دلاور شاہ نے کرسی کی بیک سے ٹیک لگائی اور لمبی سانس لیتا ہوا انگڑائی لینے لگا۔ آج بہت تھک گیا ہوں یار، اتنے دنوں کے کام ایک ساتھ ہی سامنے آ گئے۔ اس نے خود کلامی کرتے ہوئے جمائی لی اور چند پل کے لیے آنکھیں موند لیں۔ جیسے ہی سر گھر نہیں جانا کیا تبھی دروازہ ناک کرتے ہوئے جمیل پین اندر داخل ہوا اور اسے تھکا تھکا دیکھ کر فکر مندی سے گویا ہوا، جانا تو ہے، بس ابھی نکل رہا ہوں، تم یہ فائلیں سیکرٹری کے ہاتھ دے دینا۔ دلاور نے فائلوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا۔ آفس سے نکل کر وہ گاڑی میں بیٹھ کر پھر لمبی لمبی سانس لینے لگا۔ تبھی اس کے پیٹ میں مروڑ سا بھی اٹھنے لگا۔ فوری طور پر اس کا ہاتھ پیٹ پر چلا گیا، جسے دیکھ کر کیا کروں یار، مجھے اچھی طرح سے پتہ ہے کہ روز روز ہوٹل کا کھانا تو تمہیں بالکل بھی سوٹ نہیں کرتا، مگر مجبور ہوں۔ دلاور نے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے خود کلامی کی اور سر جھٹکتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ ٹھیک 10:30 بجے وہ اپنے گھر کے دروازے پر پہنچ چکا تھا اور اس نے دھیرے سے دروازہ کھولا تو روز کی طرح ہال اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا اور اس نے ہاتھ مار کر لائٹ جلائی تو ایک پل پورا ہال روشنی میں نہا گیا اور ابھی آگے بڑھنے والا تھا کہ ہال کا منظر دیکھ کر اس نے قدم وہیں جم گئے۔ وہ ہونک کی طرح منہ کھولے بس دیکھتے ہی رہ گیا اور ایک دم سے حیران۔ ہال میں بیچوں بیچ صوفے اور ٹیبل کا سرخ اور سفید گلابوں اور موم بتیوں سے سجا ہوا بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا۔ ٹیبل پر بہت ہی نفاست سے کھانے کے برتن بھی رکھے ہوئے تھے۔ وہ تھوڑی دیر وہیں کھڑا رہا اور پھر اپنے آپ کو ایک چٹکی کاٹی اور کہیں کھڑے کھڑے خوبصورت خواب تو نہیں دیکھ رہا، مگر جب اس کے بازوؤں پر تھوڑی سی چبھن ہوئی تو اسے یقین کرنا مشکل ہو گیا کہ آیا یہ حقیقت ہے کہ وہ اپنی ہیزل گرین آنکھوں کو پھاڑ پھاڑ کر بس ٹیبل کو ہی گھورنے لگا۔ او تم آ گئے! تبھی اسے پیچھے سے لریب کی آواز آئی۔ وہ چونکتے ہوئے لریب کی طرف گھوما اور اسے دیکھتے ہی جیسے پلکیں جھکانا بھول گیا تھا۔ ابھی وہ ایک جھٹکے سے باہر ہی نکلا کہ لریب کو دیکھ کر اسے دوسرا جھٹکا بھی لگ گیا۔ وہ یک ٹک اسے لریب کو ہی خوبصورت سراپے کو نظروں کے ذریعے اپنے دل میں اتارنے لگا، جس نے اس کے لائٹ ڈریس کو پہنا ہوا تھا اور ساتھ بالوں کو ایک اسٹائل بھی دیا ہوا تھا، ہلکا پھلکا میک اپ۔ ویسے تو بغیر میک اپ پہ ہی دلاور کے دل میں تاروں کو ہلانے کا ہنر رکھتی تھی اور آج تو وہ غضب ڈھا رہی تھی۔ آج تو بیٹا تم کام سے گئے، دلاور کے منہ سے بے ساختہ دھیرے سے نکلا۔
ہیلو مسٹر دلاور شاہ، کہاں کھو گئے ہو؟ کیا بڑبڑا رہے ہو؟ لریب اس کی نظروں سے خائف ہوتی ہوئی جان بوجھ کر چٹکی بجاتی ہوئی بولی، نہیں کچھ نہیں، بس ویسے ہی۔ کچھ نہیں تو تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا مسز دلاور شاہ؟ دلاور شاہ نے خود پر قابو پاتے ہوئے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر چیک کرتے ہوئے کہا، ہاں بالکل ٹھیک ہوں۔ اب تم جلدی سے فریش ہو جاؤ، کھانا کھاتے ہیں، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ لریب نے کہا تو صوفے پر جا کر بیٹھ گئی اور ایک دم سے اس کی حالت پر حیران ہو رہا تھا۔ دلاور شاہ حیرتوں میں ڈوبا ہوا خاموشی سے واش روم میں چلا گیا۔ واش روم سے نکل کر اس نے ڈریس چینج کیا اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بال سنوارنے لگا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا، آج محترمہ بہادر صاحبہ مجھے جھٹکے پہ جھٹکے دیے جا رہی ہیں، آخر بات کیا ہے؟ کہیں مجھ پر فدا تو نہیں ہوگی؟ تب تو آج پکا کام سے گیا۔ بال بناتے ہوئے دلاور شاہ دل ہی دل میں سوچتا مسکراتا ہوا فاتحانہ چل چلتا ہوا لریب کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا۔ جانے دلاور شاہ اب کھانا شروع کریں؟ اس کا دل تو چاہ رہا تھا کہ فوراً پوچھ بیٹھے کہ آج مجھے غریب پر اتنی مہربانیاں کیوں ہو رہی ہیں، مگر وہ اپنی وجہ سے لریب کو زیادہ دیر بھوکا نہیں رکھنا چاہتا تھا، اسی لیے آتے ہی کھانے کا پوچھا۔ بالکل۔ لریب کی اجازت ملتے ہی دلاور شاہ نے کھانا نکالنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو لریب نے اسی اشارے سے منع کر دیا۔ کیا ہوا لریب؟ اس نے ابرو اچکاتے ہوئے پوچھا۔ آج تم نہیں، میں کھانا نکالوں گی، لریب نے لاپرواہی سے جواب دیتے ہوئے پیالوں پر سے ڈھکن ہٹانے شروع کیے اور جیسے ہی لریب ڈھکن ہٹاتی جاتی دلاور شاہ کو جھٹکے پر جھٹکا لگتا کیونکہ ان میں سے ان کی پسند کی چیزیں موجود تھیں۔ لریب، یہ قیمہ مٹر، کوفتے، پلاؤ، کھیر اور حلوہ، یہ سب تم نے خود بنائے ہیں؟ دلاور شاہ نے کافی حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ جی بالکل، سب میں نے بنائے۔ کیوں، تمہیں یہ پسند نہیں ہے کیا؟ لریب نے تھوڑا نروٹے پن سے پوچھا۔ سب پسند ہے میری جان، اس لیے تو پوچھا۔ تمہارا بہت بہت شکریہ میری جان، دلاور نے خوشی سے کہتے ہوئے اٹھ کر اسے گلے لگا لیا۔ ہیلو دلاور شاہ، خود یوں خوش ہو کر گلے کیوں لگے؟ صرف کھانا ہی تو بنایا ہے، تم تو ایسے خوش ہو رہے ہیں جیسے کسی نے تمہیں خوشیوں کی نوید دے دی ہو۔ لریب نے اسے اپنے سے دور کرتے ہوئے گھور سے کہا۔ مطلب میں سمجھا نہیں، اس نے معصومیت سے دوبارہ بیٹھتے ہوئے کہا، حالانکہ اس کا تو دل چاہ رہا تھا کہ اتنے بڑے سرپرائز پر لریب کو گول گول گھما ڈالے، خود بھی ناچے اور اسے بھی نچا ڈالے، لیکن پھر بھی اس نے اپنے آپ پر بہت کنٹرول کیا۔ پہلے چین سے کھانا کھا لو پھر بتاتی ہوں، لریب اس کی روشن مسکراتے چہرے پر نظریں چراتے ہوئے بولی اور خاموشی سے ایک ایک چیز اس کی پلیٹ میں نکالنے لگی۔ پکا بتاؤ گی نا؟ دلاور نے مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے یقین دہانی چاہی۔ پکا بتاؤں گی، ہاں ہاں بابا۔ اب کی بار لریب اس کی خوشی سے کوفت ہونے لگی اور اپنے آپ پر غصہ آنے لگا۔ آخر کیا ضرورت ہی کیا تھی شکریہ بولنے کے لیے، اتنے چونچلے کرنے کی؟ چپ چاپ کہہ دیتی، کم سے کم یہ بیوقوف کسی خوش فہمی میں مبتلا تو نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، دلاور نے محبت پاش نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا اور خاموشی سے کھانا کھانے لگا۔ آج تو مزہ آ گیا یار، بہت ہی لذیذ کھانا بنایا تھا۔ ویسے بھی روز روز ہوٹلوں کے کھانے کھا کر میرا معدہ کمزور ہو گیا ہے، آج تم نے میرا دل ہی خوش کر دیا، اس کے بدلے تمہیں کچھ بھی ملنا ہی چاہیے جانے من۔ دلاور شاہ نے جب خوب اچھی طرح سے کھانا کھا چکا تو اس کے ایک دم قریب آ کر اس کی جذباتی لوٹاتی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، نہیں نہیں نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں، دراصل یہ سب تمہیں شکریہ بولنے کے لیے کیا تھا۔ لریب نے اس کی بات پر سٹ پٹاتے ہوئے کہا، اسے ڈر تھا کہ کہیں سرپرائز بول کر وہ اسے کسی مصیبت میں نہ ڈال دے، اور اس کی نظریں اور انداز تو لریب کو پہلے ہی مشکوک لگ رہی تھی، اس لیے وہ فوراً بولی، مجھے شکریہ کہنے کے لیے، مگر کس بات پر؟ ارے جانے من، شکریہ تو مجھے تمہیں کہنا چاہیے کہ تم نے میرے لیے اتنا کچھ بنایا، میرے لیے اتنا اچھے سے تیار ہوئی۔ اور دلاور شاہ نے کھوئے انداز میں کہتے ہوئے اچانک اسے اپنی باہوں میں پیچھ لیا۔ دلاور شاہ، تم غلط سمجھ رہے ہو، لریب اس کی پرتپش نظروں سے بچنے کے لیے چہرے پر دوسری طرف کرتے ہوئے بولی، میں کیا غلط سمجھ رہا ہوں، تم ہی بتا دو۔ دلاور نے اس کی کمر پر گریب سخت کرتے ہوئے اس کے چہرے کو اپنی طرف موڑ کر سیدھا اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، تم اتنے دنوں سے میرا خیال رکھ رہے ہو، اس لیے تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ ویسے بھی تمہیں اچھی طرح سے معلوم ہے کہ میں کسی کا احسان زیادہ دن اپنے اوپر نہیں رہنے دیتی، بلکہ موقع ملتے ہی اسے اتار دیتی ہوں، بس اسی لیے یہ سب۔ اس کی قربت پر لا کر لریب کا دل دھڑ دھڑ سے دھڑکنے لگا، مگر اس نے اپنے دل پر قابو پاتے ہوئے اٹل لہجے میں کہا۔ اس کے بعد اور انداز پر دلاور کا خوشیوں بھرا دل پل میں رونے لگا اور اس کی لریب پر سے گریب خود بخود ڈھیلی ہوتی گئی۔ لریب فوراً اسے بیشتر اس کی گریب سے آزاد ہوتے ہوئے نظریں چرا کر بولی، تمہارا بہت بہت شکریہ مسٹر دلاور شاہ، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہمارا ساتھ صرف 1 مہینے کا ہے، پھر بھی تم نے میرا اتنا خیال رکھا، میں دل سے تمہارا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ لریب نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، حالانکہ یہ سب کہتے ہوئے بھی اسے نہ جانے کیوں بہت برا لگ رہا تھا، یہاں تک کہ خود اس کی نیلی کان سی آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ وہ اپنی حالت سے کنفیوز ہوتی ہوئی دلاور کا رد عمل دیکھے بغیر ہی بیڈ روم میں چلی گئی۔ یا خدا!
کیا اب بھی لریب کو میری سچی محبت پر یقین نہیں ہوا؟ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ خود ضد پر اڑی ہوئی ہے، مجھے اپنا بنانا ہی نہیں چاہتی۔ خیر سے میں نے اسے سرپرائز دینے کو کہا تھا تو ضرور دوں گا۔ میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں۔ محبت تو وہ جذبہ ہے جس میں وہ صرف دینا ہوتا ہے، کچھ پانے کی تمنا نہیں کی جاتی۔ اسے محبوب کی تلاش دیکھنا اچھا لگتا ہے۔ میں نے شاید زبردستی نکاح کر کے غلطی کر دیا، لیکن میں کیا کرتا؟ مجھے لگا تھا کہ میری پاکیزہ محبت ضرور اسے میرا بنا دے گی، مگر یہاں تو وہی لریب کھڑی تھی جو ابر روز تھی۔ یہ سب کر کے بس وہ شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی اور کچھ نہیں۔ وہ تو ایک ایک دن گن رہی ہے۔ اس کے جانے کے بعد دلاور شاہ لڑکھڑاتا ہوا صوفے پر بیٹھ گیا اور چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں ڈال کر خود کلامی کرنے لگا اور اس کی ہیزل گرین آنکھوں میں نمکین پانی جمع ہونے لگا۔ تبھی اس کے دل سے آواز آئی، دلاور شاہ تو اتنی جلدی ہار کیوں مان گیا؟ ابھی تو 10 دن باقی ہیں، اٹھو شاباش، چل اٹھ اور اسے سرپرائز تو دے دے۔ دل کی آواز کان دھرتے ہوئے اس نے اپنی نم آنکھیں صاف کی اور مسکرانے کی کوشش کرتا ہوا بیڈ روم میں چلا گیا۔ تم نے شکریہ ادا کر دیا میری جان، مگر میرا سرپرائز تو بھی باقی ہے۔ چلو فٹافٹ چل گاڑی میں بیٹھو۔ دلاور شاہ نے خوش ہونے کی اداکاری کرتے ہوئے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے۔ لریب نے بھی اسے نامل دے کر بحث کرنے سے پرہیز کرتے ہوئے دھیرے سے کہا، چپ چاپ کمرے سے نکل گئی۔ السلام علیکم۔